بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ اللہو والغناء عند العرس، نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر کھیل کود، گیت وغیرہ بقصد اعلان نکاح جائز ہے۔ لہو، لہا یلہو لہون سے آتا ہے، اور لہو کا معنی الترویح عن النفس بما لا تقتضیہ الحکمت، اور غنا یہ گیت کو کہتے ہیں۔ بہرحال نکاح کا موقع، شادی کا موقع ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر بچے کھیل کود کر رہے ہوں اور کچھ عورتیں جمع ہو کر، کچھ لڑکیاں جمع ہو کر پردے کی رعایت کرتے ہوئے، فتنوں سے دور رہتے ہوئے گیت وغیرہ گاتی ہوں تو اس کا ثبوت ہے۔ روایت دیکھیے علی بن حجر قال حدثنا شریک کے حوالے سے، عن ابی اسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قارزة بن كعب وابی مسعود الانصاری في عرس واذا جوار يغنين فقلت انتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شئت اذهب قد رخص لنا فی اللہو عند العرس۔ یہ آخری جملہ ترجمۃ الباب کو ثابت کر رہا ہے۔ روایت میں روات کے سلسلے میں شریک نام کے راوی آئے ہیں۔ شریک ابن عبداللہ النخعی صدوق یخطئ کثیرا۔ علماء رجال لکھتے ہیں تغیر حفظہ منذ ولی القضاء بالکوفہ وَكَانَ عَادِلًا فَاضِلًا عَابِدًا شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ۔ ابو اسحاق جو راوی ہیں شریک کے استاذ، ان کا نام ہے عمرو ابن عبداللہ ابن السبیعی، اور قارزہ ابن کعب نام آیا ہے۔ قارزہ ابن کعب الانصاری الخزرجی غزوہ احد میں شریک ہوئے، اس کے ماں بعد کے مغازی میں بھی، اور یہ ان 10 میں کے ایک ہیں جنہیں سیدنا عمر نے کوفہ کی طرف روانہ فرمایا تھا انصار میں سے، اور انہی کے ہاتھ پر مقام رئی فتح ہوا تھا۔ حضرت علی نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی ہی کے زمانے ولایت میں کوفہ میں ان کا انتقال ہوا۔ امام نسائی اور ابن ماجہ ہی ان کی روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ بقیہ کتب اربعہ میں صحاح ستہ میں سے ان کی روایت موجود نہیں ہے، اور مصنف کے یہاں تو صرف یہی ایک حدیث ان کی مروی ہے۔ اور آگے ایک راوی آ رہے ہیں قارزہ ابن کعب کے ساتھ ساتھ ابو مسعود الانصاری۔ ابو مسعود کا نام تھا عقبہ ابن عمرو ابن ثعلبہ الانصاری البدری الصحابی الشہیر۔ وہ کہتے ہیں عامر ابن سعد کہ میں قارزہ ابن کعب اور ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہما کے پاس گیا ایک شادی کے موقع پر۔ وَإِذَا، میں نے دیکھا، اذا فجائیہ، جوارین یغنین، کچھ بچیاں گیت گا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا ان دونوں سے، قارزہ اور ابو مسعود سے، کہ ارے تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو، بدریین میں سے ہو، اور یہ گیت وغیرہ تمہارے پاس ہو رہا ہے، تم کچھ بولتے بھی نہیں۔ تو ان دونوں نے فرمایا تم چاہو تو بیٹھو اور ہمارے ساتھ سننے میں شرکت کرو، اور چاہو تو چلے جاؤ، ہم تو بیٹھے ہیں اس لیے کہ رخص لنا، صحابی جب رخص کہے
تو اس کا مطلب رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بموقع عرس اور نکاح و شادی لہو کی، کھیل کود کی اجازت دی گئی ہے۔ جاریہ کی جمع ہے جواری، اصل میں جاریہ کہتے ہیں سفینہ کو، اس لیے کہ وہ بحر میں جریہ کرتی ہے، چلتی ہے۔ پھر باندی کو بھی جاریہ کہا جانے لگا، اس سے تشبیہ دیتے ہوئے، یعنی کشتی سے تشبیہ دیتے ہوئے، اس لیے کہ باندی بھی اپنے موالی اور آقاؤں کے اشغال میں چلتی رہتی ہے، اور لڑکی کو بھی، چھوٹی بچی کو بھی جاریہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی گھر کے کام کاج میں چلتی پھرتی رہتی ہے۔ تو وہ گیت گا رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ تم اللہ کے رسول کے صحابہ ہو، اہل بدر میں سے ہو، تمہارے پاس ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ برسبیل استغراب اور تعجب کہا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ غناء الجواری یہ منکرات میں سے ہے، اور یہ دونوں صحابہ ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، انہیں اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ سائل ایسا سمجھ رہا تھا۔ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ وہ خاموش اس لیے ہیں کہ یہ غناء محرم نہیں ہے، بلکہ غناء مرخص ہے، اس لیے کہ مقاصد شریعت یہاں بھی ملحوظ رہے۔ مقصود ہے اشہار و اعلان النکاح، تاکہ تمییز ہو جائے نکاح و سفاح کے درمیان۔ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم نکیر کریں، تمہیں پسند ہو تو بیٹھو ورنہ چلے جاؤ۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر اس قسم کے اظہار کے لیے لہو اور گیت وغیرہ جائز ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حکم الغنا عند العرس کے باب میں علماء نے کلام کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے ایک روایت آئی کہ انہا زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ما کان معکم لہون فإن الانصار یعجبہم اللہو، اور ایک روایت میں تو یوں آیا فہل بعثتم معها جاریة تضرب بالدف وتغنی قلت تقول ماذا قال تقول اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الذهب الاحمر ما حلت بوادیکم ولولا الحنطة السمراء ما سمینت عذاریکم۔ طبرانی شریف میں سائب ابن یزید کی ایک روایت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے پوچھا گیا اترخص فی هذا قال نعم انه نکاح لا سفاح اشیدوا النکاح، اور حاکم کی روایت میں اعلنوا النکاح، ابن ماجہ کی روایت میں اضربوا علیہ بالدف، نسائی کی روایت میں آیا فصل ما بین الحلال والحرام الظرف بالدف، اور ایک روایت میں وَضْرِبُوا بِالدُّفِّ۔ تو بعض حالات کو جواز غنا کے لیے خاص کیا گیا ہے، مثلا عرس، شادی، ابھی گزری روایتیں۔ دوسرا ہے جب غائب آئے، کوئی آدمی چلا گیا ہو اور وہ آئے تو اس وقت بھی غنا کا ثبوت ہے۔ اسی طرح اعیاد کے موقع پر، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت میں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے جہاز الرجل ابنتہ فلما جہزہم بجہازہم، باب تفعیل کا مصدر ہے جہاز، انسان اپنی بیٹی کو نکاح کے لیے تیار کرے اور جو ضروری سامان ہے اس کا انتظام شرطیہ طور پر نہیں، خوشی سے وہ جہیز دے سکتا ہے، بشرطے کہ مروج اور المعروف کالمشروط والا جہیز نہ ہو۔ اہبت المرأہ
وما تحتاج المرأة الیہ عند زفافها الی زوجها، اس کو جہاز کہتے ہیں۔ مروجہ رسمی جہیز کا اس سے ثبوت نہیں ہوگا۔ پہلے روایت دیکھیے پھر کلام کرتے ہیں۔ نصیر ابن الفرج کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ فی خمیل و قربت و وسادت حشوها اذخر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو نکاح میں بطور سامان کے یہ چیزیں دی، ایک بستر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ خمیل قطیفہ کو کہتے ہیں، بستر، مشکیزہ یہ گھر میں ضرورت کا سامان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ دیا، گدا بستر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس جو میسر ہو وہ دے دے، لیکن یہاں بزرگوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے، حضور نے بطور جہیز نہیں دیا تھا، اصل میں حضرت علی بھی تو حضور کی زیر کفالت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ بیٹے کے تھے، تو ان کا انتظام کرنا بھی حضور کے ذمے تھا، تو بواسطہ فاطمہ دیا جا رہا تھا حضرت علی کو، دونوں مقصود تھے۔ دوسری بات، ہم بالکل منع تھوڑی ہی نہ کرتے ہیں، ایک باپ کا جگر ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بٹیا کو بوقت نکاح کچھ ہدایہ پیش کرے، اپنی طرف سے دے، لیکن ممنوع یہ ہے کہ شرط قرار دیا جائے، کم دینے پر نہ دینے پر اس کو طعنہ بازی اور مورد ہدف ملامت و لعن بنایا جائے، اور اس کو تقابل اور مقابلہ آرائی کا ذریعہ بنایا جائے، یہ غلط بات ہے۔ اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی تربیت، تزویج، تجہیز وغیرہ کا بھی اعتبار اور خیال فرماتے تھے، الفت و محبت کے قیام کے لیے۔ انسان اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن بس فرق یہی ہے کہ عرف نہ بنا لیا جائے، اس کو ضروری نہ قرار دیا جائے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے دیا بھی تو کیا دیا، خواہ مخواہ کے لیے کروڑوں کے جہیز دینے کے رواج کے بنیاد پر اس روایت کو مستدل بنایا جائے تو مقیس علیہ میں کوئی مناسبت اور مطابقت بھی تو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الفروش، کتاب النکاح کے ضمن میں آیا کہ اب گھر بس رہا ہے، گھر جم رہا ہے، میاں بیوی اپنا گھر آباد کر رہے ہیں، تو اس میں بستر کتنے ہونے چاہیے، برتن کتنے ہونے چاہیے، سامان کیا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں یہاں لائی جا رہی ہیں۔ الفروش، فراش کی جمع۔ یونس ابن عبدالعلا کے حوالے سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت آئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فراش للرجل وفراش لأہلہ والثالث للضیف والرابع للشیطان۔ زیادہ سے زیادہ میاں بیوی دو ہی اگر گھر میں ہوں تو ایک بستر مرد کا، ایک بستر عورت کا، تیسرا کبھی کبھار کوئی مہمان آ گیا تو ضرورت کے لیے رکھو۔ اب دو میاں بیوی ہی ہیں، بچے نہیں ہیں، عموماً آمد و رفت زیادہ مہمانوں کی نہیں ہے، پھر بھی وہ چوتھا بستر، چوتھی چارپائی رکھتا ہے تو اس پر تو شیطان سوئے گا۔ خانے خالی را دیو می گیرت، فراش رابع شیطان کا ہے، اس پر شیطان سوتا ہے اس لیے کہ جب اس سے کوئی انتفاع نہیں کرتا، استفادہ نہیں کرتا، اور حاجت میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور للشیطان کا ایک مطلب یہ بھی لگایا گیا، نکالا گیا کہ وہ افتخار کے لیے ہے، اور افتخار پر شیطان ہی تو آمادہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں گھر میں نہیں بسانی چاہیے جن کی ضرورت نہ ہو۔ چوتھے بستر میں تخصیص نہیں ہے، غالب طور پر یہ بات کہی گئی کہ چوتھا یہ زائد علی الحاجت ہے۔ مقصد شریعت یہاں بھی سمجھو مقاصد شریعت میں سے
کہ جو چیز زائد علی الحاجت ہوگی وہ شیطان کے لیے ہوگی، ورنہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی گھر میں بال بچے ہیں، مہمانوں کی آمد و رفت زیادہ ہے تو وہاں 4 بستر، ارے وہاں ضرورت کے لیے 100 رکھو، بس ضرورت سے زیادہ جو ہوگا وہ شیطان کا ہوگا، اس سے انتفاع نہیں ہوگا، تو وہ افتخار کے لیے ہوگا۔ گھر میں کمروں کے بنانے میں بھی یہی مصلحت اور مقصد پیش نظر رکھا جائے، اتنے کمرے بنائے جائیں جتنے ضرورت کے لیے ہوں، زیادہ کمرے بسانا یہ بھی شیطان کے لیے ہے۔ اسی طرح برتنوں کا حال بھی ہے، پتہ چلا کہ انسان اتنے بستر، اتنے بوریے، اتنے پلنگ مسیری رکھ سکتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ زائد علی الحاجت یہ عام طور پر مباحات، اختیال اور التہاء بزینت الدنیا کے لیے ہوتا ہے، اور جن چیزوں میں یہ صفات پائی جائیں مباحات و اختیال کی، افتخار و التہاء کی، تو وہ مذموم ہیں، اور ہر مذموم چیز کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، تحسین کرتا ہے، اور وہی تو انسان کو اس پر آمادہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے الفراش الرابع للشیطان اس کو اپنے ظاہر پر لیا کہ جب وہ بغیر ضرورت کے ہے تو شیطان اس پر مبیت کرے گا، مقیل کرے گا، رات کو دن میں قیلولہ لیلولہ دونوں کرے گا۔ جیسے وہ رات گزارتا ہے اس گھر میں جس کے رہنے والے رات کے وقت اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ اس روایت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ نوم مع المرأت لازم نہیں ہے، مرد کو انفراد عن المرأت بالفراش جائز ہے، یہ استدلال کیا ہے بعضوں نے، لیکن اس طرح استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ یہاں جو الگ الگ بستر بتائے گئے، فراش للزوج و فراش للزوجہ، یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مرد عورت دو بیمار ہوئے، سوشل ڈسٹینس کے آج کل جو آوازیں لگ رہی ہیں، یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں الگ بستر رکھنے کی گنجائش بتائی گئی ہے، اس کو مطلوب اور مقصود نہیں بنایا گیا۔ جی ہاں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔